पुत्र, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, तू मेरा पुत्र है। तू इस घर में दाखिल हो, आएगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप कौन होते हैं कि जो मोहम्मद को, यार मौलवी साहब को ज़कात भी हम देते, चंदा भी हम देते, तनख्वाह भी हम देते, ये मौलवी खा खा करके मस्त हो के हमारे खिलाफ बोलते। अल्लाह के फजल करम से मैं पहले ही से मस्त हूँ, ये नहीं समझना कि आपकी रोटी खाने के बाद भी मस्त हो जाऊंगा। इनको मुहाजिरों को जुर्रत किस तरह हुई, ये हमारे टुकड़ों पर पल पल करके अब ये हमारी पिटाई कर रहे। ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहा, मुअज़्ज़ज़, मेरे जैसे मुअज़्ज़ज़ हम जलीलों को घसीट घसीट करके निकालेंगे। ये कौन है? इनको रोटी भी नहीं मिलती थी, दाल भी नहीं मिलती थी, इनको कुछ भी नहीं होता था, हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इनको जगह दी। बिरादर मुकर्रम मौलाना अब्दुल कादिर साहिब, जामे के असातिज़ा, क़ुर्रा और हुफ़ाज़ हज़रात और मोहतरम सामीन, ये प्रोग्राम आपका काफ़ी देर से जारी है, अब इख्तिताम पज़ीर है। बिरादर मुकर्रम मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान शेखुल हदीस साहिब का बयान भी और दीगर उलमा के बयानात हो चुके हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है, 11 बजने वाले हैं। आपको बिठाना और थका करके रख देना, और फिर मेरे पास कोई इस किस्म के ख़ास नवादिरात भी नहीं है यह कि सुना सकूं और आपके यह कि नज़र कर दूं। ख़ुद एक मदरसे के अंदर तालिब इल्म हूँ और तलबा झूम झूम करके पढ़ते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ एक तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म था, हूँ, और क़यामत तक अल्लाह ताला यह कि तादम हयात तलबा की खिदमत में अल्लाह पाक रखे। इस कायनात के अंदर हम अपनी तरफ से कुछ लोगों की कीमत लगा लेते हैं और कुछ की कीमतें आसमानों पे लगती है और आसमान से ऐलान हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि एतबार आसमान वाले खालिक का होगा, आसमान व ज़मीनों का, मेरा और आपकी पूरी कायनात का जो खालिक व मालिक है उसके ऐलान का, और उनकी तरफ से जो कीमत किसी के लिए तय हो जाए उसी का एतबार होगा। बुखारी जिल्द सानी के अंदर एक हदीस है कि एक शख्स जा रहा था, तो मालदार किस्म का, सरमाएदार किस्म का आदमी था, और जिसको मेरे और आपके इलाके में कहा जाता है वजीह किस्म का आदमी, मोतबर शख्स। तो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माज़ा रअयुकुम फ़ी हाज़ा, ये जो बंदा जा रहा है, यह मजलिस बैठी हुई थी, आपस में लोग बैठे हुए थे, तो हज़रत फरमाया कि माज़ा रअयुकुम फ़ी हाज़ा, ये जो बंदा जा रहा है इसके बारे में आप क्या बताते हैं? किस दर्जे का बंदा है, क्या कीमत है इसकी? तो बहरहाल ज़ाहिर है जहाँ निगाह नबूवत पहुँच जाती है वहाँ यह है कि आम लोगों की निगाह नहीं पहुँचती। मजलिस के लोगों ने बताया कि प्यारे, हरियुन इन कहा अन युन कहा व इन ख़तबा अन युख्तबा व इन शफ़ा अन युशफ़ा। हज़रत ये इतना बड़ा आदमी है, इतना कीमती आदमी है, अगर ये किसी की बेटी और हमशीरा के निकाह का पैगाम भेज दे कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, अपनी हमशीरा का निकाह दे दे, तो ये आदमी इतना है कि हमारी सोसाइटी में इसको रद्द नहीं किया जाएगा। और अगर किसी मुजरिम के बारे में इन शफ़ा अन युशफ़ा, हरियुन इन शफ़ा अन युशफ़ा, किसी मुजरिम के बारे में ये सिफारिश करे तो तयशुदा है कि इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। बहुत बड़े आदमी है। वो बंदा चला गया, थोड़ी देर का बाद एक खस्ता हालत में, परागिंदा हालत में एक फ़कीर वहाँ से गुज़रा। तो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी कीमत तो आप लोगों ने, आपके गुमान में जो कीमत थी आपने तो बता दी, अब माज़ा रअयुकुम फ़ी हाज़ा, इस बंदे के बारे में क्या कहें? तो हम तो ज़ाहिर बीन हैं और हमारी निगाह वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो लोगों ने बताया कि हज़रत अगर ये किसी के यहाँ रिश्ता तलब करेगा, इसको कोई अपना दामाद नहीं बनाएगा, कोई इसको बहनोई बनाने के लिए तैयार नहीं, और अगर किसी के हक़ में ये सिफारिश करे, इसकी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। हो गया जी। दोनों के बारे में उन्होंने अपनी राय बता दी। तो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखुदा, अल्लाह की कसम, आसमान और ज़मीन के दरमियान वो जो पहले वाला बंदा गुज़रा, उन जैसे लोगों से आसमान और ज़मीन के दरमियान को भर दो, वो इस फ़कीर का मुकाबला नहीं कर सकते। बाकीमत करार दे रहे, वो बेकीमत है, और जिसकी कीमत आपकी निगाहों में नहीं है वो बहुत कीमती है। कीमतें आसमानों पे लगती है। 28वां पारा है, सूरतुल मुनाफिकीन है, सूरतुल मुनाफिकीन। मुहाजिर जब आए तो आपको पता है कि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अंसार को अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए कि अंसार ने यहाँ तक भी किया कि उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हर अंसारी कहता कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी मिल्कियत है, आप आधा ले लें,
اور 3 تہائیاں لے کر کے مہاجروں کے حوالے کر دیں، میرے لیے کچھ چھوڑ دیں، ہم ان کے نکاح کا انتظام کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی بیویاں اور پراپرٹی جائیداد مکے کے اندر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آگے۔ اخرجوا من دیارہم و اموالہم، اپنے گھروں سے بھی ان کو نکالا گیا اور مال اور پراپرٹی سے بھی وہ محروم ہو گئے، مال اور پراپرٹی بھی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے مکہ کو فتح کیا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو مکے میں آپ کہاں ٹھہریں گے؟ آپ کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی مکان ہے؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنزِلًا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ میں اور علی میرے چچزاد بھائی ہے، میں اور علی ہم تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، علی کے 2 بھائی طالب اور عقیل، 2 بھائی مسلمان، حضرت علی اور جعفر بن ابی طالب، یہ 2 بھائی یہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب 2 بھائی عقیل اور طالب، اس وجہ سے حضرت علی کے والد کے لقب اور ان کی کنیت ابو طالب، تو طالب یہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ تو اب یہ دونوں عقیل اور طالب یہ وہاں مکے میں رہ گئے، علی اور جعفر ادھر آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پراپرٹی جائیداد جو کچھ تھی وہ سارا کا سارا ابو طالب کا وہ عقیل اور طالب کے پاس آ گئے، اور عقیل نے دبا کر کے وہ بیچ دیا، بس اس کی مرضی ہے، بیچتے رہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنزِلًا، آپ مجھ سے پوچھتے کہ کہاں جا کر کے ٹھہرو گے، میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، مکے میں جو تھوڑے ہمارے گھر تھے اور کچھ جائیداد تھی، جو کچھ یعنی موروثی، وہ سارا کا سارا عقیل نے بیچ دیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ آگے ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا مہاجرین کے پاس۔ مدینہ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، 2 طبقے، ایک طبقہ تو واقعتاً جن کا ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے وہ مسلمان، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ وقت کو سلام کرنے کے لیے اور وقت کے پجاری، انہوں نے اسلام بظاہر تو قبول کر لیا لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ انہی میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، یہ پوری سورۃ المنافقین اسی کے بارے میں اور اس کی مذمت کے لیے نازل ہو گئی ہے۔ تو سفر کے دوران ایک مہاجری اور ایک انصاری صحابی، انسان ہو جاتا ہے آپس میں تو میں ہو گیا، تو اس میں کیا کر دیا کہ مہاجر نے انصاری کو لات ماری، بعض روایتوں میں ہے کہ گھونسا مارا۔ اب جی مہاجر باہر کا آیا ہوا اور انصار جو علاقے کے رہنے والے، سوسائٹی کے رہنے والے، ان کو اس کو ہمت کس طرح ہو گئی، بس یہ موقع مل گیا۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے یہ ہوتا کون ہے، یہ کون ہے، ان کو روٹی بھی نہیں ملتی تھی، دال بھی نہیں ملتی تھی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو جگہ دی، اب آ کر کے یہ مہاجر یہ ہماری پٹائی کرے۔ آپ ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بعض کہتے ہیں کہ کبھی یار مولوی صاحب کو زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، چندہ بھی ہم دیتے ہیں، تنخواہ بھی ہم دیتے، یہ مولوی کھا کر کے مست ہو کے ہمارے خلاف بولتے، روٹی ہمارے کھاتے ہیں اور ہمارے خلاف بولتے ہیں، یہ مست ہو کر کے ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب کو پتہ چل گیا کہ بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس میں امامت اور خطابت کی جگہ خالی ہے، انٹرویو دینے کے لیے وہ بھی چلا گیا، لیکن لوگوں کو پہلے سے بتایا، کسی سوزکی میں سوار ہو کر کے وہ اس طرح ہاتھ ہلا رہا تھا، کہتے ہیں لوگوں دیکھ لینا، اللہ کے فضل و کرم سے میں پہلے ہی سے مست ہوں، یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے روٹی کھانے کے بعد میں مست ہو جاؤں گا۔ میری مائیں اور میری بہنیں سن رہی ہے، میں اس بندے کے کردار پہ نہیں جاتا، علماء سے اشارتاً وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بدکار قسم کا انسان تھا اور یہ بدکاری کے اڈے چلاتے تھے، اس کی کمائی یہ جو سردار تھا، یہ وڈیرا تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین۔ عجیب بات ہے، ابا کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، ابا پکا کافر منافق، بیٹا پکا مسلمان۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مہاجر تو باہر سے آئے، انہوں نے انصاری کو کیسے مارا، خود چونکہ مدینے کے رہنے والے تھے، ہم مدینے والے لوگ، سوسائٹی والے لوگ، یہ باہر کا آدمی آ گیا، ان کو مہاجروں کو جرأت کس طرح ہوئی، یہ ہمارے ٹکڑوں پر پل پل کر کے اب یہ ہماری پٹائی کر رہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے، اب تو میں سفر میں ہوں، سفر سے جب ہم واپس جائیں گے، مدینے پہنچیں گے، تو معزز لوگ ذلیلوں کو گھسیٹ کر کے مدینے سے نکالیں گے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها العزل
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ الفاظ سن لے، خدا کی قسم میں بلوچ کا بچہ اس کا ترجمہ کر بھی نہیں سکتا، اور وہ جو اس کے اندر ان کے جملوں کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر جو گند ہے، اس گند کی ترجمانی اردو میں نہیں ہو سکتی، وہ اس بلاغت کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی اسے پوچھے کہ تو خدا کو جانتا کیا ہے، لیکن بس رو بٹھانے کے لیے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب ہم مدینہ پہنچیں گے نا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا، معزز میرے جیسے معزز، ہم ذلیلوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے نکالیں گے۔ ذلیل کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی کی قیمتیں ہوتی ہیں۔ وہ سردار تھا، مردار تھا، یہ جملہ اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کے پاس عزت کہاں سے آگئی؟ عزتیں بڑھتی ہیں آسمان سے، عزتوں کی تقسیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، عزت اور ذلت اور رزق کی فراوانی، غمی اور خوشی، صحت اور تندرستی، تمام چیزوں کے خزائن پاک پروردگار کے پاس ہے۔ ارے تو یتیم ہے، تیرا دامن ہی خالی ہے، تیرے پاس عزت کہاں سے آ گئی کہ تو کہتے کہ معزز لوگ جا کر کے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جملہ اس کا سنا حضرت زید بن ارقم نے، اس نے نبی کو بھی بتایا، لیکن اس کے بیٹے نے بھی سنا۔ خود ابا کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی ابا پکا منافق بے ایمان، بیٹا پکا مسلمان۔ واہ واہ، یہ جملہ سفر کے دوران بیٹے نے سنا، بیٹا جا کر کے دوڑ کر کے پہلے مدینہ پہنچا، تلوار نیام سے نکال کر کے کہنے لگے پتر، میں تیرا پتر نہیں ہوں، تو میرا پتر ہے، تو اس گھر میں داخل ہو، آئے گا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ جو محمد کو اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مہاجرین کو، معززین کو، ان کو ذلیل آپ کہہ دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں آپ کو گھر میں گھسنے نہیں دوں گا، آپ گھر میں نہیں آئیں گے۔ منافقین کو تو آپ کو پتا ہے کہ داڑھی بھی بڑی رکھی ہے، سبق میں بھی آتا تھا، حضرت کے درس میں بھی آتا تھا، جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، آپ کا عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ بیٹے نے یہ کیا، ذلیل کر کے مجھے لوگوں کے سامنے چھوڑا ہے، مجھے گھر میں نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، واہ محمد تجھ پہ قربان جاؤ، میرے ماں باپ قربان جائے، آپ کی شفقتیں دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفارش کی، بیٹے کو کہا ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، یہ بکتا رہے، انشاءاللہ قیامت میں بھگتتا رہے گا، جو کچھ کہہ رہا ہے اپنے کیے کی سزا اس کو انشاءاللہ مل ہی جائے گی، اس کو چھوڑو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عزتیں، یہ ذلتیں، یہ اور حرام بدکاری کے اڈے چلا کر کے اسی سے اس کی یہ کہ زندگی اسی پر گزرتی ہے، لیکن پھر بھی معزز بن گیا۔